السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ آیت مباہلہ، کیا اس کا تعلق علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم سے ہے یا نہیں؟ دوستو، آج پہلا دن ہے اس سیریز کا جس کا نام ہے رپلائی ٹو شیعہ۔ ہم اپنے شیعہ دوستوں کو ہر سوال کا جواب دیں گے۔ آج کی اس نشست میں ہم لوگ چیک کریں گے کہ یہ جو آیت ہے، آیت مباہلہ، جس طرح کے شیعہ حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا تعلق علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم سے ہے، ہم چیک کریں گے کیا ان کے دعوے میں صداقت ہے یا نہیں۔ دوستو، ہم ان سندوں کا جائزہ لیں گے جس کے مطابق اس آیت کا تعلق حضرت علی اور ان کی فیملی سے ہے۔ سب سے پہلے دوستو، آیت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ دوستو، اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو بھی شخص تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے کہو آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ دوستو، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں شیعہ حضرات کہ اس کا مطلب ہے علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ پہلے ہم ان سندوں کا جائزہ لیتے ہیں، کیا ان کے دعوے میں صداقت ہے یا نہیں۔ دوستو، صحیح مسلم کی 2404 نمبر روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، جس کا متن یہی ہے کہ اس آیت کا تعلق حضرت علی اور ان کی فیملی سے ہے۔ دوستو، یہ روایت ضعیف ہے، بکیر بن مسمار متوفی 150 ہجری مستور ہے۔ مستور راوی کسے کہتے ہیں میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ دوستو، اگلی روایت مستدرک حاکم کی ہے، جس کے مطابق جس کا بھی متن یہی ہے۔ دوستو، اس کی سند میں قلبی راوی ضعیف ہے اور بعض کے نزدیک جھوٹا۔ دوستو، اگلی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اس کا بھی لگ بھگ یہی متن ہے۔ اس کے اندر بشر بن مہران متروک راوی ہے۔ دوستو، اب آئیں اس آیت کا ہم تجزیہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو یہ آیت نازل کی ہے اور یہ فرمایا ہے رسول اللہ کو کہ آپ ان سے کہو، کن سے؟ عیسائیوں سے، کہ تم اپنی عورتیں لاؤ، میں اپنی عورتیں لاتا ہوں۔ اب شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی عورتوں سے مراد حضرت فاطمہ ہے، اور اپنی جانوں سے مراد حضرت علی ہیں، اور اپنے بچوں سے مراد حضرت حسن و حسین ہیں۔ یہ دوستو بالکل غلط بات ہے قرآن کے مطابق۔ کس طرح؟ ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دوستو، عربی اسلوب میں جب واحد مخاطب رسول اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو جمع تعظیم یا جمع تجتو، اگر انفسنا اس سے مراد کوئی اور شخصیت یا اس کی شمولیت مقصود ہوتی تو قرآن اس کی صراحت کرتا، جیسا کہ دیگر مقامات پر اللہ نے کی ہے۔ قرآن مجید میں نفس کا اطلاق اکثر خود اپنی ذات پر ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ انفسنا سے مراد صرف اونلی اکیلے رسول اللہ ہیں، جس طرح کہ اس آیت میں ہے، آپ کی اسکرین پہ دوستو آیت چل رہی ہے، یہاں پہ بِأَنفُسِهِمْ، اس کا مفہوم اپنے ہی بارے میں ہے، نہ کہ کسی دوسرے فرد کے بارے میں۔ اسی قاعدے پر آیت مباہلہ میں انفسنا سے مراد رسول اللہ کی اپنی ذات ہے، قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح ایک چیز اور آپ نوٹ کرو، اگر
انفسنا سے مراد اور کوئی شخصیت لی جائے جس طرح کہ حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ، تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ وہ شخصیت منصب نبوت میں شریک ہو یا ذات رسول کے مساوی ہو، جبکہ قرآن میں اللہ پاک واضح طور پر فرما رہا ہے نبوت اور رسالت ناقابل شرکت مناسب ہیں، اس لیے انفسنا میں کسی غیر نبی کو داخل کرنا قرآنی اصول کے خلاف ہے۔ آیت مباہلہ کا مقصد حق و باطل کا فیصلہ ہے، نہ کہ کسی فرد کی فضیلت یا امامت کا اثبات، لہٰذا الفاظ کو ان کے سیاق و سباق میں رکھنا ضروری ہے، نہ کہ بات کے کلامی تصورات اس پر مسلط کرنا۔ یہاں پہ انفسنا سے اونلی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کوئی شامل نہیں ہے اس کے اندر۔ اگلا جو اہل تشیع کا جو دعویٰ ہے دوستو کہ ابناءنا، اس سے مراد حسن و حسین ہے۔ قرآن میں جہاں بھی ابن کا لفظ بغیر قرینے کا آیا ہے وہاں اس سے مراد حقیقی اولاد ہی مراد لی جاتی ہے۔ جس طرح میں آپ کو بولوں آپ ہمارے گھر تشریف لائیں آپ بچوں کے ساتھ، تو بچے کس کے مراد ہیں؟ آپ کے مراد ہیں نا، یہ تو نہیں کہ نواسے نواسیاں یا پوتے پوتیاں، سمجھ رہے ہو، بغیر قرینے کے۔ لہٰذا ابناءنا اس سے مراد رسول اللہ کے اپنے بیٹے ہیں، نہ کہ نواسے یا کسی اور درجے کی نسبت۔ تاریخ میں رسول اللہ کے بعض بیٹوں کے نام موجود ہیں، نام سے قطع نظر قرآن کی آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کے بیٹے اس وقت زندہ تھے جب اس آیت کا نزول ہوا۔ مجازی معنی تب اختیار کیے جاتے ہیں جب اصل معنی ممکن نہ رہے۔ یہاں اصل معنی حقیقی بیٹے لغت، سیاق اور قرآن کے عمومی اسلوب کے عین مطابق ہیں۔ اب مباہلہ ہوا یا نہیں اس پر قرآن خاموش ہے۔ انفسنا سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، ابناءنا سے مراد رسول اللہ کے سکے بیٹے ہیں، نواسے نواسیاں نہیں۔ کیوں؟ بغیر قرینے کا آیا ہے۔ اور اہل تشیع کا جو آخری جو دعویٰ ہے کہ نساءنا ہماری عورتیں جمع، اس سے مراد حضرت فاطمہ ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ لفظ نساء عربی میں بالغ خواتین کے لیے آتا ہے، اور عرف عام میں کسی مرد کی نساء سے مراد اس کی بیویاں ہوتی ہیں۔ قرآن نے رسول اللہ کی ازواج کے لیے بارہا فرمایا یا نساء النبی، کئی جگہ فرمایا۔ پس نساءنا کا سیدھا واضح اور قرآنی مفہوم رسول اللہ کی ازواج ہیں۔ منکرین قرآن روایت پرستوں کی ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راویوں پر مشتمل روایات ہمیں یہ بولتی ہیں کہ اس سے مراد حضرت فاطمہ ہیں، جو کہ خلاف قرآن ہیں، قرآن کی اسلوب کے خلاف ہے، کیونکہ آیت میں جمع کا صیغہ نساءنا ہماری عورتیں آیا ہے، جبکہ حضرت فاطمہ تو ایک ہوئیں، باقی عورتیں پھر کون ہوئیں؟ سوال۔ اس آیت نے ان تمام جعلی من گڑت روایات کا پول کھول دیا۔ اس لفظ کو بیٹی یا دیگر رشتہ دار خواتین پر محمول کرنا لغت کے خلاف ہے، قرآنی استعمال کے خلاف ہے، اور سیاق مباہلہ سے بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ دوستو سمجھ رہے ہو؟ مختصر پھر سمجھاؤں۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان عیسائیوں سے بولو کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں، میں اپنے بیٹے اپنی عورتیں لاتا ہوں، اپنی جانیں لاتا ہوں، تم اپنی جانیں لاؤ، اپنی عورتیں لاؤ، اپنے بیٹے لاؤ۔ شیعہ کہتا ہے اس سے مراد علی، فاطمہ، حسن و حسین ہیں، اور ساری سندیں ضعیف ہیں۔ کسی میں مدلس راوی ہے، کسی میں مستور راوی ہے۔ مستور راوی دوستو اس راوی کو کہتے ہیں جس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہ کہا ہو، اس کے حالات چھپے ہوئے ہوں اپنے زمانے کے لوگوں میں سے۔ یہ نص قرآنی ہے کہ اس زمانے کا بندہ تحقیق کرے گا۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس آئے فاسق خبر لے کے تو تحقیق کرو۔ معلوم ہوا تحقیق وہ کرے گا جو اس زمانے کا بندہ ہوگا، جس کے پاس خبر بندہ لے کر آئے گا۔ یہ نہیں 150 یا 200 سال بعد محدث پیدا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے وہ جو 200 سال پہلے بندہ فوت ہوا تھا نا وہ سچا ہے۔ نہ، قرآن کے مطابق تعریف اور تنقید، جرح اور تعدیل
اس زمانے کا بندہ کرے گا، اس زمانے کا بندہ کرے گا۔ یہ ساری روایات بے اعتبار سند ضعیف ہیں، اور قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن نے رسول اللہ کی بیٹی کو بناتکا اس کیٹیگری میں رکھا ہے، اور رسول اللہ کی بیویوں کو یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، ان کو نساءنا اس آیت میں رکھا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوا اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کو کہہ رہا ہے جب تمہارا ان سے مباہلہ ہو نا عیسائیوں سے، تو تم اپنی بیویوں کو لے کے جاؤ، نساءنا تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں، ابناءنا تمہارے بیٹے، بغیر کرینے کے آیا ہے نا، جو تمہارے سکے بیٹے مراد ہیں۔ انفسنا سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ کی اپنی جان، جس طرح کہ میں نے شروع میں آپ کو واضح کیا ہے۔ اتنی سی بات تھی، اور شیعہ سے دیکھو کس طرح استدلال کرتے ہیں، وہ ایکچولی روایت آئی ہے۔ نا ہم قرآن کو ضعیف، کذاب، مختلط، مستور، مدلس ان راویوں کے ذریعے نہیں سمجھتے، ہم قرآن کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ دوستو، یہ رپلائی ٹو شیعہ، یہ میں نے سیریز شروع کی ہے، یہ اس کی پہلی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، آپ کے ارد گرد جتنے بھی شیعہ دوست ہیں ان سب کو اس ویڈیو کا لنک بھیجو، انہیں بتاؤ، ٹھیک ہے؟ بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔